ہمیشہ کی طرح تشریف لائے اور آپ لوگوں کو تکلیف بھی اس لیے دی کہ پاکستان کی عوام کو جس طرح ہر روز جو سچائی ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہی ہے، آج بھی ایک اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ نے اپنی ٹی وی اسکرینز پہ دیکھا ہوگا کہ ابھی کورٹ کے اندر اسرار سعید نامی وعدہ گواہ معاف جن کو بنایا گیا تھا شہباز شریف صاحب کے کیس میں، آشیانہ کے کیس میں، ان کا بیان انہوں نے حلف کے اوپر کورٹ کے اندر جمع کرایا ہے، اور جس کے اندر واضح طور پر، اور میں یہ بھی بتاتی چلوں تفصیل بتانے سے پہلے، کہ شہباز شریف کے خلاف جتنے کیسز عمران خان صاحب نے بنائے اور جن کے سہولت کار ایسٹ ریکوری جو کہ منی میکنگ یونٹ، ایسٹ میکنگ یونٹ میں کہتی ہوں، اس کے سربراہ جو کہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر لگائے گئے تھے، صرف شہباز شریف صاحب اور سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنانے کے لیے، کیا نام تھا جی ان کا؟ شہزاد اکبر صاحب، جو کہ ٹی وی میں ایسے پھنس جاتے تھے کہ سوائے پریس کانفرنسز کے پی آئی ڈی کے اندر ان کا اور کوئی کام نہیں تھا کہ ایک گراف بنا کر، گرافکس بنا کر ایرو کو کبھی رائٹ لے جانا، ایرو کو کبھی لیفٹ لے جانا، یہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یہاں سے پیسہ آیا ہے، یہاں سے آشیانہ کا پیسہ، یہ 56 کمپنیوں میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یہاں صاف پانی میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے، ادھر گندے نالے میں منی لانڈرنگ ہو گئی اور کرپشن ہو گئی۔ یہ تمام وہ کیسز ہیں جو شہباز شریف صاحب کے خلاف بنائے گئے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو 5 اکتوبر 2018 میں صاف پانی میں بلایا جاتا ہے اور ان کو آشیانہ میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اوپر سے حکم آتا ہے کہ شہباز شریف اب نیب کے دفتر سے جا نہیں سکتے، ان کو اسی جگہ کے اوپر اریسٹ کر لیا جائے۔ کیس ہے کہ کیس نہیں ہے، صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں گرفتار کیا۔ ڈیورنگ انویسٹیگیشن ان پہ منی لانڈرنگ کا کیس ڈال دیا گیا کہ اگر یہاں سے بیل ہو گئی تو منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر گرفتار کر لیں گے، اور اس کے ساتھ انہوں نے تمام وہ ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ اور ان کو ملا کون تھا؟ صرف ایک شخص جس کو وعدہ معاف گواہ بنایا تھا، اسرار سعید صاحب، جو چیف انجینئر تھے ایل ڈی اے کے اندر، چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید صاحب۔ یہ واحد گواہی تھی جو شہباز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے وعدہ معاف گواہ کی بنائی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی ثبوت ان کو نہیں ملا۔ انہوں نے ڈیفڈ میں، ڈیلی میل میں باہر سے صحافی بلا کر ڈیوڈ روز کو کہانیاں بنوائیں۔ انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی میں ایف آئی اے کا سارا ریکارڈ بھیج کر، نیب کا سارا ریکارڈ بھیج کر انہوں نے این سی اے میں کیسز بنائے، جس کے اندر سے یہ لکھا گیا کہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی اور کوئی کرپشن کا آئیوٹا آف ایویڈنس نہیں ملا۔ اسی طرح یہاں انہوں نے کیسز بنائے، جھوٹے گواہ بنوائے، اور ایک گواہی جو اسرار سعید صاحب کی تھی، جو سلیم شہزاد صاحب ڈی جی نیب لاہور نے بنائی تھی، وہ آج اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ انہوں نے اوتھ کے اوپر حلفاً آج کورٹ کو یہ بتایا کہ مجھے ہراس کر کے، مجھے دھمکی دے کے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، نہ ہمارا وکیل کہہ رہا ہے، یہ اسرار سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھمکا کر، مجھ پہ ہراس کر کے، مجھے دھونس اور دھمکی کے ساتھ مجھ سے یہ گواہی دلوائی گئی تھی۔ اور I was arrested in this case on 9th March 2018. I had already joined the inquiry and investigation. I was made to keep waiting for hours and hours, and I was harassed. I joined the inquiry. I had been denying the allegations of instance reference or anything related to him. جس وقت اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا، وعدہ معاف گواہ جس، اور ہائی کورٹ لاہور میں میرٹ کے اوپر شہباز شریف صاحب کی بیل ہوئی، میرٹ کے اوپر، اور اس کے بعد جب نیب سپریم کورٹ گئی اور سپریم کورٹ کے اندر نیب نے خارج کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کی بیل کو گئی، تو دوبارہ ان کو کہا گیا کہ تم وہاں گواہی دو۔ انہوں نے انکار کیا تو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا 2019 میں ایک اور کیس ڈال دیا گیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور آج کی تاریخ تک اس منی لانڈرنگ کیس کے اندر گرفتار، جس کیس میں اسرار سعید صاحب کو کیا ہوا تھا، اس کا ریفرنس دائر نہیں کیا۔ اس کو صرف گرفتار اس لیے کیا کہ وہ شہباز شریف کے خلاف گواہی دے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی ایف آئی اے کو
عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر کہا کہ سیاسی مخالفین شہباز شریف, خواجہ آصف, مریم نواز, حمزہ شہباز اور یہاں تک کہ تمام وہ لوگ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف میرے کیسز بنا کے لاؤ. انہوں نے انکار کیا, اس کو فارغ کر دیا. جو نیب کے چیئرمین تھے, جو طیبہ گل صاحبہ جن کے خلاف ہراسمنٹ کا کیس لے کر گئی تھیں, ان طیبہ گل صاحبہ کو وزیر اعظم ہاؤس میں اغوا کر لیا گیا. اور اس کے بعد چیئرمین نیب کو مسلسل بلیک میل کرتے رہے ان کی ویڈیو کے اوپر, اور ان کو مخالفین کے خلاف کیسز بنانے کے لیے بنائے گئے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں, یہ ان کا حلف, یہ ان کا کورٹ کے اندر بیان ہے اسرار سعید صاحب کا, جو واحد گواہی تھی شہباز شریف صاحب کے خلاف. یہ آج کا بیان ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں اٹ از کریکٹ that during investigation I did not produce any kind of evidence to show any relationship between the owners of Bismillah Engineering and Paragon Sitting Housing Scheme. It is correct that the process of Ashiana Iqbal Housing Project was transparent from its inception till its approval by Private Public Partnership Steering Committee, and no violation of any law was involved throughout the process. It is correct that as per my knowledge, none of the accused person of this reference has committed any offence in respect of Ashiana Iqbal Housing Project. It is correct that the respective accused person have played their respective roles in true professional and honest manner. یہ ان کا بیان کورٹ کے اندر ہے. As per my knowledge, no loss to public exchequer was caused due to award of contract. No fraud, no cheating whatsoever to public at large was committed by way of award of the aforementioned contract. No monetary or other benefit was derived by any of the accused person by the award of the contract of Ashiana scheme. In July 2019, I was called by DG NAB Shehzad Salim. He wanted a statement from that accused Mia Shehbaz Sharif was causing harassment to me for having become an approver in the case. He wanted my statement to use it for the cancellation of bail of Mia Muhammad Shehbaz Sharif, but I refused to fulfill his desire. Therefore, I was again arrested by NAB on 5th September 2020 on the allegation of overpayment in LOS drain project. I was the only person who was arrested in this project, and I had no concern with any kind of overpayment. جب اس نے یہ کہا کہ میں یہ گواہی سپریم کورٹ میں نہیں دوں گا, شہزاد سلیم ڈی جی نیب نے بلایا ان کو اور ان کو کہا کہ تم سپریم کورٹ کی جو بیل خارج کے لیے نیب گئی ہے وہاں بھی تم یہ بیان دو. اس نے جب نہ کیا تو اس کو دوسرے کیس میں اریسٹ کر لیا جس کا آج تک ریفرنس دائر نہیں کیا. تو کیا آج عدالت جس میں یہ کیس سنا جا رہا ہے, کیا وہاں شہزاد اکبر کو, عمران خان کو اور ڈی جی نیب جو جس کی گواہی دے رہا ہے اسرار سعید جو کورٹ کے اندر بیان جمع کرا رہا ہے, آج ان کو بلا کر ان کے اوپر کیس درج ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہر کیس میں ہو, چاہے آشیانہ ہو, چاہے گندا نالا ہو, چاہے صاف پانی ہو, چاہے 56 کمپنیاں ہوں, چاہے منی لانڈرنگ ہو, ایسٹ بیونڈ ریکوری, یہ تمام کیسز شہباز شریف صاحب پہ بنائے گئے. پہلی دفعہ 5 اکتوبر کو اریسٹ کیا گیا اور آج اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ آج 14 فروری ہے اور 14 فروری 2019 کو شہباز شریف صاحب کی بیل ہوئی. 241 دن جیل میں رہے, انویسٹیگیشن کرائی, ہر روز عدالت میں پیش ہوتے تھے اور پیشیاں بھگتیں ان کیسز کے درمیان. اس کے دوبارہ جب اس میں کوئی ان کو جب بیل ہوئی میرٹ کے اوپر ہائی کورٹ میں تو دوبارہ ان کو 28 سپتمبر 2020 کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اس کے بعد 23 اپریل 2021 کو ان کی بیل ہوئی. اور اس دوران جب ان تمام کیسز میں کوئی ثبوت نہیں ملا تو ان پہ ایسٹ بیونڈ انکم کے جو کیسز تھے وہ ڈال دیے, منی لانڈرنگ کا کیس ڈال دیا. اور اس کے بعد جب NCA کا فیصلہ آیا, ادھر کوئی عدالت ایسی نہیں مقامی طور پر, چاہے وہ سیشن کورٹ ہو, چاہے وہ نیب کورٹ ہو, چاہے وہ ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, ہر
कोर्ट के अंदर जवाब दिया शहबाज शरीफ साहब ने, हर कोर्ट के अंदर, और उनको वहाँ से सुरखरू हुए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब, इसी तरह मरियम नवाज, इसी तरह शाहिद खकान, मिफ्ता इस्माइल, सलमान रफ़ीक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एक तवील फहरिस्त है, राना सनाउल्लाह, तमाम वो लोग, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, तमाम ने अदालत के अंदर जवाबात दिए। सीएम थे ना, और वज़ीर आज़म थे मुल्क के, उनकी बेटी थी, बाकी तमाम गुजरा रहे थे, कह देते कि हमें इस्तिस्ना दी जाए। किसी ने टांग पर पलस्तर बांधकर ज़ख़म के ऊपर पनाह नहीं ली अपने घरों में। शहबाज शरीफ 96H मॉडल टाउन जिस वक़्त नैब उन पर रेड करता था, उनकी बेटियों के घरों पे रेड करता था, मरियम नवाज़ को उनके वालिद के सामने हथकड़ी लगाई, तो हमने तो नहीं कहा हमें इस्तिस्ना दी जाए। और उसके बाद 96H में पनाह तो नहीं हासिल की कि मैं चीफ मिनिस्टर था, मैं क्यों जवाब दूं? हर केस का जवाब दिया। यहां तक कि जब इन्होंने एनसीए के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दिया, वहां जवाब दिया। कोई ऐसी अदालत नहीं जहां से इस्तिस्ना मांगी हो कि मैं जवाब नहीं दूंगा, या मेरे पास जवाब नहीं है, या मुझसे कोई जवाब पूछ नहीं सकता। हर शख्स ने अपना जवाब दिया। ये क्यों एक डिस्क्रिमिनेटरी रवैया है टूवर्ड्स इमरान खान? क्यों नहीं उनसे जवाब मांगा जाता? तमाम केसेस इस वक्त अदालतों में, हर अदालत से इस्तिस्ना मांगी हुई है कि मेरी टांग के ऊपर पलस्तर है। दूसरों की इज्जतों का तुम धज्जियां उड़ाओ, किसी अदालत को ना छोड़ो, किसी केस को ना छोड़ो, कोई भी अपना रियासती ताकत को, वजीर आजम की कुर्सी, अपने इक्तदार की ताकत को इस्तेमाल करके तुमने सियासी मुखालफीन को जेलों में डाला, और हमने जवाब दिए, हर केस का जवाब दिया। तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए बीआरटी पेशावर में, तुम सुप्रीम कोर्ट से ले लो स्टे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए फॉरेन फंडिंग में, तुम कहो कि मैं जवाब नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन का दायरा कार 7 साल तक तुम जवाब नहीं दे सके। तुम पकड़े जाओ बिलियन ट्री सुनामी में, तुम कहो मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम तोशा खाना में पकड़े जाओ, तुम कहो मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम कोई ऐसा केस जो इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर है, उसमें किसी में जवाब नहीं देते और कहते हैं मुझे इस्तिस्ना दी जाए क्योंकि मेरी टांग के ऊपर पलस्तर है। फिर तुम कहते हो कि जी बाजवा साहब कहते थे कि इनको छोड़ दें और इनके ऊपर करप्शन के केसेस बनाओ, मैंने इनको एनआरओ दे दिया। वो सुपर किंग थे, तुम सुपर करप्ट थे, और इस वजह से तुम्हारे पास हर वो ताकत थी, तुमने इस्तेमाल की। आज तुम बैठकर तमाशा करते हो, रोज टीवी के ऊपर बैठते हो, हर रोज अदालत में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का हर वो रहनुमा जिस पे तुमने इल्जाम लगाए, जो इल्जाम तुम पर साबित हो रहे हैं, और तुम जवाब नहीं देते हो, और बातें तुम बैठकर रोज रोज करते हो दूसरों पर। तुम जिसको ताहयात एक्सटेंशन दे रहे थे, तुम कह रहे थे वो इकोनॉमी में मेरी मदद कर रहे हैं, वो फॉरेन पॉलिसी में मेरी मदद कर रहे हैं, इन जैसा सिप्पा सलार पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, वो जमहूरियत को तकवीयत और तसलसल दे रहे हैं। और आज तुम कहते हो कि वो सारी चीज़ों के जिम्मेदार बाजवा साहब से। तो तुम क्या कर रहे थे? आप सिर्फ ये चाहते थे कि तमाम सियासी मुखालफीन जेलों में रहें, और जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर तुम काम कर रहे थे फॉरेन फंडिंग के तहत कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया जाए, अवाम को बेरोजगार किया जाए, मुल्क में महंगाई फैलाई जाए और नौजवानों के जहनों को माजूर कर दिया जाए, जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा करप्शन का बयानिया हर अदालत में पिट गया है, आपको पता चल गया कि किसी किस्म का कोई सबूत तुम साबित नहीं कर सके, वादा गवाह माफ बयानात लेकर जो वादा माफ गवाह बनाए, आज वो गवाहियां दे रहे हैं हर अदालत के अंदर कि किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई थी। तुमने लोगों के बच्चों को गिरफ्तार किया, तुमने लोगों की बहनों को गिरफ्तार किया, तुमने लोगों की बेटियों को गिरफ्तार किया, और कहते हो कि तुम्हारे पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। तुम्हारे पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जमान पाक के बख्तरबंद में बैठकर टांग पे पलस्तर डाल के ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। जिस तरह फरियाल तालपुर को घसीट कर जेल से ईद वाली रात, चांद रात वाले, तुम्हें किसी ने जमान पाक से घसीटा? तुम किस तरह की बातें करते हो? तुम्हारे लोगों को कोई पकड़ा जाए तो कहते हो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आज इल्जाम लगाते हो, गाली देते हो, कल उन्हीं लोगों से माफिया मांगते हो। तुम लोगों को ज़हनी माजूर समझते हो। आप समझते हैं कि आप एक दिन, कहाँ है वो आज का पर्चा, वो किधर है पर्चा साइफर का? तुमने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ खेल खेला। जब तुम्हें पता चल गया कि करप्शन का बयानिया पिट चुका है,
تم نے سائفر نکال لیا کہ ملک کے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے. آپ نے سائفر نکالا, اس کے بعد کہا عالمی سازش ہو گئی ہے, پھر امریکی سازش ہو گئی ہے, پھر باجوہ صاحب نے سازش کر دی ہے, پھر شہباز شریف اور نواز شریف نے سازش کر دی ہے, پھر محسن نقوی نے سازش کر دی ہے, اور آج کہتے ہو جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی, کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہوئی, کسی نے سازش نہیں ہوئی, باجوہ صاحب میرے خلاف سازش کر رہے تھے. آپ کیا آپ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں؟ یہ توہین ہے. وہ جو لوگ ان کی باتوں کو سچ سمجھتے ہیں, یہ ان کی توہین ہے. آج ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں کسی کو ملی, یہ جس طرح سٹوریاں گھڑتا ہے شخص, میں کسی کو ملی تو مجھے وہ بچہ تھا بیچارہ, اس نے مجھے کہا کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا ہے. آج وہ لوگ سنیں جو اس بات پہ یقین کرتے تھے. آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, آج مریم اورنگ زیب نہیں, شہباز شریف نہیں, مریم نواز یا نواز شریف نہیں, آج عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی عالمی سازش یا امریکی سازش نہیں ہوئی تھی. تو اگر تمہیں پتا تھا کہ باجوہ صاحب تمہاری حکومت گرانے لگے ہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات تم نے ان کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی آفر کی. اور اگر آپ کو پتا تھا کہ سارے کام باجوہ صاحب کر رہے ہیں اور الزامات آپ پہ لگ رہے ہیں, تو آپ اس کرسی پر بیٹھ کر کیا اس کی ملازمت کر رہے تھے جیسے مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کہا؟ تو آپ کیا کر رہے تھے؟ اور آج آپ کا خالی یہ بیان دے دینا کہ امریکہ کی سازش نہیں ہوئی, خالی یہ بیان دے دینا کہ عالمی سازش نہیں ہوئی, آپ نے خود اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ اور جس وقت آپ نے یہ الزام لگایا, جس وقت آپ نے یہ امریکی سازش اور یہ سائفر کا اور یہ بیرون ملک سازش اور امریکی سازش کا الزام لگایا, اس وقت آپ وزیر اعظم تھے. آپ نے اپنے وزراء کو پارلیمنٹ میں کھڑا کر کے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو ریزولوشن ہے وہ کینسل کی جاتی ہے کیونکہ یہ امریکن سازش ہے, کیونکہ یہ ملک کے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے. اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے وہ ریزولوشن جب کینسل کی, اس کرسی پہ منصب پر بیٹھے ہوئے آپ نے آئین شکنی کرائی, اور آج کہتے ہو عالمی سازش نہیں ہوئی. اس کے بعد اسپیکر سے کرائی, اس کے بعد صدر پاکستان سے کرائی. آج اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا کہ یہ 5 لوگوں نے جو بیان دیا ہے وہ تم نے آج اس کا ثبوت دیا ہے کہ تم نے ان لوگوں سے یہ جھوٹا بیان دلوایا. آپ کی دماغ کی کوئی مطلب کہ روز تم بیٹھ کر ایک انٹرٹینمنٹ ویلیو کی تم ایک چیز تو دیتے ہو, لیکن اتنا خطرناک کھیل کھیلا پاکستان کی سالمیت کے ساتھ. پھر تمام لوگوں کو آج شہباز شریف کا وعدہ معاف گواہ عدالت میں کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, تمام چیزیں, تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئے ہیں, کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, کسی قسم کا کوئی ایسا فراڈ نہیں ہوا, کسی شخص کو کوئی فائدہ مالی نہیں پہنچا, کسی قسم کا پبلک منی ایکسچیکر کو نقصان نہیں پہنچا. اور اس وقت شہباز شریف نے عالمی کانفرنس بلائی کہ پبلک انٹرسٹ کو واچ کیا جائے جس وقت یہ پروجیکٹ دیا جا رہا تھا, اور اس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی. یہ آج وہ گواہ عدالت میں کہہ رہا ہے. آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ تم نے ملک کے وسائل کو, اور کہتے ہو کہ میرے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور کہتے ہو کہ جب ملک کو انصاف ملے گا تو تب ملک ترقی کرے گا. پاکستان اب صرف تب ترقی کرے گا جب تمہارے جیسے بہروپیے, آپ جیسے فراڈ, آپ جیسے تماشا, آپ کے اب لوگ تماشا تو دیکھ سکتے ہیں لیکن تم پر یقین کوئی نہیں کرتا. تم نے اتنا جھوٹ بولا, پاکستان کی معیشت کی بنیادیں ہلا دیں. وہ ملک جو 6.1% پر ترقی کر رہا تھا وہ منفی 1% پر گیا تمہارے دور میں, اور آج پوچھتے ہو دوسروں سے. تم نے معیشت کی بنیادیں ہلائیں, تم نے اکاؤنٹیبلٹی جو احتساب ہے اس کو مذاق بنایا, اس کو اپنی بدبودار سیاست کی نظر کر دیا. تم نے لوگوں کے حسد اور بغض میں, تاکہ یہ لوگ جیلوں میں رہیں اور تمہارے خلاف کوئی آواز نہ آ سکے, بیانیاں 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 جھوٹ بولتے ہو. ملک کے جو فورن پالیسی سے تم نے کھیل کھیلا. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنی مرضی سے جعلی مقدمے بنا کر, زبردستی کے گواہ بنا کر, سلیکٹڈ ججوں کے ذریعے تم نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں رکھا جو ہر روز کی بنیاد پر سرخرو ہوتے ہیں. لیکن آج نقصان کس کا ہوا ہے؟ آج نقصان پاکستان کی عوام کا ہوا ہے, پاکستان کا ہوا ہے. لوگوں کی معیشت تباہ کی, نوجوانوں کے ہاتھوں سے روزگار چھینا, ملک کو مہنگائی کے
طوفان کے اندر جھونکا اور بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر 2 جھنڈے لگ کر کس ڈٹائی سے بات کرتے ہو؟ تم سمجھتے کیا ہو کہ پاکستان کی عوام پاگل ہے؟ لیکن وہ لوگ جو اس کی بات سنتے ہیں، جو اس کی بات پر یقین کرتے ہیں، یہ ان کی توہین ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ذہنی معذور سمجھتے ہیں. مطلب کہ تم سمجھتے تھے کہ تم جعلی مقدمے بنا لو گے، تم زبردستی کے گواہ لے آؤ گے، تم سلیکٹڈ ججز لگا دو گے تو یہ تا حیات یہ نیریٹو بنا رہے گا. ایک ثبوت تم پیش نہیں کر سکے 4 سال، اور آج کہتے ہو کہ دوسرے چور ہیں. اگر چور تھے تو ثابت کرتے. اور تم چور ہو کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے. تم عدالت نہیں جاتے ہو، تم عدالت سے استثنا مانگتے ہو. تم نے جو ڈاکے ڈالے ہیں تمہارے پاس جواب نہیں، اس لیے تم پلستر کا بہانہ بنا کر آج ادھر بیٹھے ہوئے اور نوجوانوں کو کہتے ہو جیلیں بھرو. بیٹھ کر ڈگڈگی بجا کر تماشا کر کے روز ٹی وی چینلز کے اوپر تم جھوٹ بولتے ہو، روز بونگیاں مارتے ہو. ہنسی آتی ہے آپ کے اوپر. اب آپ کا جواب دیتے ہوئے ہنسی آتی ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ تم سمجھتے کیا ہو کہ پاکستان کی عوام اور نوجوان جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے. لوگوں کو پرسوں بھی چور چور کہہ رہے تھے. آج کیوں نہیں عدالت گئے؟ لاہور کی کورٹ کی عدالت جاتے، لاہور ہائی کورٹ کی عدالت جا کر پوچھتے، بولتے، وہاں ثبوت دیتے. جو اسرار سعید کہہ رہا تھا اس کی نفی کرتے. آج شہزاد اکبر صاحب جاتے نا عدالت، جو پی آئی ڈی میں بیٹھ کر لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے تمہارے کہنے کے اوپر. کدھر ہے آج وہ جو پی آئی ڈی کی سکرین اور میڈیا پر پھنسے رہتے تھے ہر وقت؟ کدھر ہے وہ شخص آج؟ اس کے بعد آئی ایم ایف کا پروگرام، جواب ہم سے پوچھ رہا ہے. دستخط تم نے کیے تھے، تم نے یہ شرائط رکھی تھی، تم نے ملک کی معیشت کو بیچا تھا، تم نے قانون سازی کرائی تھی. اس کے بعد اپنے وزیر کو کہتے ہو کہ خط لکھو صدر کو اور آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ ان کو نہ دیں، آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں شروع کریں. ہر روز تمہارے چہرے سے نقاب اٹھتا ہے اور ہر روز جن پہ تم نے الزام لگائے تھے ان کے حق میں گواہی آتی ہے. 10 سال شہباز شریف نے پنجاب کی خدمت کی تھی. ایک کیس میں ایک ثبوت نہیں تم دے سکے. ایک گواہ جو دیا تھا اس کی حقیقت بھی آج ہائی کورٹ کے اندر کھل گئی ہے، اس کے بیان نے کھول دیا. کیا رہا تمہارے پاس؟ کس منہ سے کہو گے کہ یہ چور تھے؟ کسی عدالت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے تم. ہر روز تمہارے منہ پر تماچے پڑتے ہیں، ہر روز بیٹھ کر تم جھوٹ بولتے ہو، کہانیاں گھڑتے ہو. تم نے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا، تم نے ملک کی فورن پالیسی کو نقصان پہنچایا، تم نے پاکستان کے نوجوان کے روزگار کو نقصان پہنچایا، تم نے لوگوں کے چولہے بجھائے. وہ لوگ جن کے پاس روٹی سستی تھی، آٹا سستا تھا، چینی سستی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا، بجلی کے منصوبے بن رہے تھے، تم نے اس قوم کو محروم کر دیا اس ترقی سے. اور بیٹھ کے روز تبلچیوں کو وہاں ڈرم بیٹ کرتے ہو اپنے جھوٹ کا، اپنی منافقت کا. کوئی تمہاری بات نہیں سنتا. اب تم ایک لطیفہ بن چکے ہو پاکستان کی عوام کے سامنے. لیکن یہ تمام چیزیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ تم دوسروں پہ الزام نہ لگاؤ، تم خود سپر کرپٹ شخص ہو اور تمہیں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. یہ بیانات دینے سے، ٹی وی پر بیٹھ جانے سے تو تم نے لوگوں پر الزام لگائے ہیں جو تم نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، وہ اس طرح بات اب ختم نہیں ہوگی. تمہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا. آج سپریم کورٹ کو لینا چاہیے نوٹس. جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا کہ یہ آئین شکنی ہوئی ہے، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور سائفر کے معاملے کے اوپر اور عالمی سازش کے اوپر، آج کٹہرے میں عمران خان کو کیوں نہیں بلایا جاتا؟ اس سے بڑا کوئی قومی ایشو ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی پبلک انٹرسٹ ایشو ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی پاکستان کا ایشو ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو اس کرسی پر مسلط ہو وہ ملک کے خلاف سازش کی بات کر کے اسمبلیاں توڑ دے، اسپیکر سے آئین شکنی کروا دے اور دوسرے لوگوں کو الزام لگا کر جیلوں میں بیچ دے؟ اور آج ایک ثبوت سامنے ہے، یہ سب جوابات آپ کو دینے پڑیں گے. یہ اس طرح آرام سے آپ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے. چاہے تم زمان پاک میں بیٹھو، چاہے تم دوسری ٹانگ پہ پلستر لگا لو، آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے. اور آج یہ مطالبہ ہے پاکستان کی عوام کا کہ جو تمام کیسز ان کے ایف آئی اے میں پڑے ہوئے ہیں،
ان کے ہائی کورٹس میں پڑے ہوئے، ان کے سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے، سیشن کورٹس میں پڑے ہوئے، وہاں عمران خان صاحب کو جواب دینے کے لیے کٹہرے میں بلایا جائے. جی شہریار صاحب، سنو ٹی وی. مریم عالمگیر صاحب، آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ چیئرمین نیب اور یہ لوگ کیسز بناتے رہے، سیاستدانوں کے خلاف تو بات بھی ہوتی ہے، ان کے خلاف کیس بھی ہوتے ہیں. کیا حکومت یہ کوئی ارادہ رکھتی ہے کہ جنہوں نے جعلی کیسز بنوائے اور اتنا نقصان کرایا ملک کا، شہزاد اکبر نے یا سابق چیئرمین نیب نے یا ڈی جی نیب لاہور جو تھے سلیم شہزاد صاحب، ان کے خلاف کیسز بنانے کا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیں، جو ہوتا ہے نا، یہ تو ٹولز تھے، یہ تو عمران خان صاحب نے اپنے سہولت کار تھے ان کے، لیکن جو سرغنا تھا اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ایک پلستر باندھ کے عدالت کو ہر روز یہ کہے گا کہ مجھے استثنا دو، میں جواب دینے نہیں آ سکتا؟ عمران خان صاحب کو جب تک یہ سارے تو جو آپ نے نام لیے ان سب کو بلانا چاہیے، لیکن ان کا جو رنگ ماسٹر تھا وہ عمران خان ہے. عمران خان صاحب اس وقت کوئی عام شہری نہیں تھے، وہ ملک کے وزیر اعظم تھے جو سلیکٹ ہو کر آئے تھے، جو مسلط تھے اس کرسی پہ. انہوں نے اپنے اقتدار کو، اپنے اس طاقت کو استعمال کر کے یہ سارے کام کیے. ان کو جواب دینا پڑے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہزاد اکبر نے کیا ہے، یہ شہزاد سلیم نے کیا ہے، یہ نیب کے ڈی جی نے کیا ہے یا نیب کے چیئرمین نے کیا. یہ سب کام عمران خان صاحب نے کیے ہیں اور اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. ثناء اللہ صاحب ڈان سے. میڈم، آج ڈار صاحب نے صدر مملکت سے بات کی اور ابھی چند دنوں قبل افغان صدر سے ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ سر ڈار صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے کے تحت ایک آرڈیننس ہم نے لانا ہے، فائنانس ترمیمی آرڈیننس. لیکن صدر نے ان کو کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں. تو کیا کریں گی؟ پارلیمنٹ میں جائیں گی حکومت؟ یا دوسرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں اس سے ایک بات تو نظر آ رہی ہے اور 4-5 سال میں بھی دیکھا ہے کہ آپ کا عدالتی نظام اور آپ کے ادارے وہ بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں اور ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، نہ کوئی خود مختاری ہے کسی کے پاس، ادارے کے پاس، جس کو جو چاہے جیسے استعمال کر لے. آپ کی حکومت کا کیا ایجنڈا ہوگا نیکسٹ الیکشن میں یا ابھی، کہ عدالتی نظام کو کیسے ٹھیک کریں گی اور ان اداروں کو کس طرح بااختیار بنائیں گے کہ یہ کسی کے اعلیٰ کار نہ بنے؟ دیکھیں، پہلا سوال آپ نے جو کیا اس میں ابھی ہماری ایک میٹنگ ہے جہاں میں نے اس پریس کانفرنس سے جانا ہے، اور ابھی جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی اس کے بعد میں وہ پریس کانفرنس یا پریس ریلیز بھی ایشو ہوگی، جو بھی اس کے اندر تفصیل ہوگی، اعلانیہ جو بھی ہوگا جو کیبنٹ میٹنگ کا. لیکن دوسری بات آپ نے جو کی، دیکھیں آج اگر میں اس منصب پہ بیٹھی ہوں نا تو یہ منصب کے ساتھ میری ایک آئینی ذمہ داری ہے. تو جس ادارے کے اندر جو سربراہ ہے، جیسے عہدے ہوتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، ہائی کورٹس ہوتے ہیں، نیب کی عدالتیں ہوتی ہیں، اس میں جو انڈیویجول ہوتا ہے جو اس وقت اس کرسی کے اوپر ہوتا ہے، یہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. اور جب وہ شخص اس آئینی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا اور اس کے نتائج ثاقب نثار جیسے شخص کے فیصلے ہوتے ہیں جو آج ہر روز بے نقاب ہو رہے ہیں، تو پھر وہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے سپریم پوزیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ اس کو بٹھایا ہوتا ہے، آئینی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ ان انڈیویجولز کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس منصب پہ ہوتے ہیں، تاکہ وہ اس ادارے کی بدنامی نہ ہو، تاکہ وہ ادارے مفلوج نہ ہوں اور وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں. تھینک یو میم. تھینک یو جی.